لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھنے سبھی حضرات. اللہم بارک لنا. جو حضرات کھڑے ہیں آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، قصبہ گجرات، مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم. آج پہلی بار آپ کے اس ادارہ جامعہ حنفیہ کنز العلوم قصبہ گجرات میں حضرت مولانا محمد مغیرہ قمر دامت فیوزہم، ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. آپ کے اس عالمی پروگرام کا شہرہ بہت عرصہ سے سن رکھا تھا. آج پہلی بار میرے لیے اعزاز ہے کہ میں یہاں اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور امید رکھتا ہوں کہ آپ آخر تک دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں گے. بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں اور ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے ایک دو باتیں اگر آپ کا دھیان میری طرف رہتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا. جنت میں تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں انہیں بنایا، پھر زمین پر بھیجا اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی فرما دیا: انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. لیکن بنایا جنت میں. بنایا کہاں؟ جنت میں. اس طرف معززین تشریف فرما ہیں. میں ان تمام حضرات کی، کچھ حضرات لائٹ سے اس طرف ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن میں بس ایک گمان کر رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف. جنت میں بنایا اور پھر زمین پر بھیجا. اور جو ذوق سماعت رکھتے ہیں، لذت رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. زمین کے لیے بنایا نائب، زمین کے لیے بنایا خلیفہ، بنایا جنت میں اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا. چیزیں کہاں سے لی؟
مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا بھی ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ عناصر اربع سے بنایا، یہ چاروں چیزیں زمین سے لیں، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا، میری طرف دیکھیے، بنایا کہاں؟ اپنے عاجزانہ طالب علمانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ تیری حکمتیں ہیں، زمین کے لیے بنایا، زمین سے بنایا تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ سبحان اللہ وہاں آ کے میں کہوں یا بات میری سمجھ نہیں آئی؟ بات میری سمجھ آئی؟ اب میں ساتھ آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں اور مہمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں اسی حساب سے انشاءاللہ کچھ گفتگو رکھوں گا اور باقی انشاءاللہ ختم کر دوں گا جلدی جلدی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی میں جاری رکھوں؟ جاری تو تب رکھوں گا جب آدھی ہو جائے گی، ابھی شروع نہیں کی میں نے۔ اس دروازے سے اب 1 منٹ کے لیے یہ بند کیجئے گا، یہ چونکہ بالکل فرنٹ پہ ہے نا، لوگ ادھر سے دیکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے میں نے بند کرایا، آپ وہاں نہ دیکھتے تو میں کبھی بند نہ کرواتا دروازہ۔ آپ کا دھیان ہے دوستو میری طرف؟ جی دھیان ہے میری طرف؟ اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ، سارے نہیں بولتے، میرا اصل ٹھکانہ، میرا اصل ٹھکانہ۔ اب دھیان رکھیے گا، انشاءاللہ جنت میں جانا ہے ہم نے۔ اب تھوڑی سی توجہ طالب علم کی طرف رکھیے گا۔ زمین پر اللہ نے پہلے پودے لگائے۔ میں عظمت قرآن پہ ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سننا۔ زمین پر اللہ نے پودے لگائے، پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ جہاں میرے لفظوں سے آپ کا دماغ ٹیلی کر گیا، ہلکا سا ساری لا دیجئے گا۔ یہ مجھ سے پہلے بھی اتنی آواز میں بول رہے تھے یا یہ مہربانی صرف میرے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ کیا ہے؟ جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، اسے خوراک، لیکن وہ چل نہیں سکتا تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ کاش آپ مجھے سن رہے ہوتے، مجھے لطف آتا سنانے کا اور آپ کو سننے کا۔ قدرت نے خوراک کو حکم دیا کہ یہ چل نہیں سکتا، تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر اور حکماء ایک بات بتاتے ہیں کہ فلاں پھل کھائیں اس میں آئرن ہے، فلاں سبزی کھائیں اس میں وٹامن ہے۔ وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام معدنیات زمین میں چھپی ہوئی ہیں۔ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور وہ ایک جگہ پہ معدنیات نہیں ہیں، کہیں سونا ہے چاندی نہیں، کہیں کوئلہ ہے تانبا نہیں، کہیں لوہا ہے کوئی اور چیز نہیں، وہ ایک جگہ پہ پودا کھڑا ہے۔ تو اسے اس کی جو ضرورت ہے قدرت نے اسے حکم دیا ہے کہ تم نے سمٹ کر اس کے قدموں میں آنا ہے۔ وہ سمٹ کر قدموں میں آتی ہے اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ صاحبان توجہ ہے؟ یہاں تک میرا لفظ سمجھ آیا آپ کو؟ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے والا کام آپ کر رہے ہو۔ یہ ایک پوری کائنات ہے نباتات کی۔ یہ ایک پوری کائنات ہے۔
नबातात की। इससे ऊपर एक कायनात को अल्लाह ने फजीलत दी जिसे जानवर कहते हैं। जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है, पौधा चलता नहीं। अब जब ये चलता है तो कुदरत ने इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक आएगी, नहीं, इसे हुक्म दिया तूने अपने शिकार तक चल के जाना है, तूने मनपसंद खुराक तक चल के जाना है। जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी हजरत इंसान। किसे फजीलत दी? इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और अब ये बातें तो जानवर के पास भी हैं। इसे फजीलत दी अकल से, इसे फजीलत दी शऊर से, इसे हैवान नातिक बनाया, बाकी मखलूकात से इसे अशरफ बनाया। मैं अपनी इस तमहीद के एक हिस्से का खुलासा आपके हवाले करने लगा हूं। मेरा ये जुमला ध्यान से सुनना, अगर दाएं बाएं ध्यान था भी तो एक लम्हे के लिए जरा वापस ले आइए। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। जो मर्जी है खा ले, को मेरी बात समझ आइए। कोई तेरा हिसाब किताब नहीं, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। जहां मर्जी या ख्वाहिश पूरी कर ले, दुनिया देखती है, देखती रहे, तेरी बला से जाए। जहां मर्जी या ख्वाहिश पूरी कर ले, जिसके घर में मर्जी है दाखिल हो जा, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है, इसे भी खुराक चाहिए, इसकी भी ख्वाहिशात हैं, इसे भी ग़िज़ा चाहिए। ये भी जहां मर्जी है चला जाए, जिसका मर्जी है खा ले, जो मर्जी है खा ले। फरमाया नहीं, इसे अशरफ बनाया, इसे अक्ल दी, इसे शऊर अता किया, इसे अपना नाइब मैंने बनाया। इसके मामलात के इर्द गिर्द, इसकी रोजी के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह वो कानून फिर मैं कहीं से भी ले लूं, फरमाया नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो, नहीं समझ आई फिर भी कह दो। बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। अल्लाह फिर कानून भेजते रहे। ये जानवर के लिए है कि जो मर्जी है खा ले। कहो तो सही, लुत्फ आएगा आपको। जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। कई बंदियां नू इहो आकड़ नहीं जान देंदी, मनु कोई पूछ ही नहीं सकदा। ओ सोहणिया, ये ते कम जानवर वास्ते है, मनु कौन पूछ सकता है? कानून मेरे तक किथे पहुंच सकता है? मैं जिदा मर्जी खा ला, जाते मर्जी कब्जा कर ला, जिधर मर्जी टुर जा, जो मेरा को मनु को पूछ ही नहीं सकता। ये चीजां ते जानवर वास्ते ने। तन्नू ते अल्लाह ने अफजल बनाया, तन्नू ते अल्लाह ने आला बनाया है, तन्नू ते अल्लाह ने अरफा बनाया है। फरमाया नहीं, इसके लिए अल्लाह फिर वो कानून भेजते रहे। कभी तौरात आई, कभी इंजील आई, कभी ज़बूर आई, इनके अलावा 110 सहाइफ भेजे। आखिर में आखिरी नबी आया, आखिरी कानून लेकर आया। फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। मैं बात तो अब आगे लेके जाना चाहता हूं, और ये तमहीद में भी बात ज्यादा, मैं आपकी समा खराशी का बाइस बन रहा हूं, ज्यादा आपको तंग नहीं करना चाहता। ये कानून की किताब थी जिसे चूमने के लिए हमने रख दिया। ये कानून की किताब थी जिसे हमने सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए रख दिया। ये कानून की किताब थी सिर्फ जिसे अपनी सफाई के लिए अदालत में अपने सर पे उठा लिया। अल्लाह ने ये कानून भेजा, आखिरी किताब भेजी। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई शरीयत आएगी, ना कोई कानून आएगा। अब कानून भी यही, शरीयत भी यही, नबुव्वत भी यही। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़ कायनात बनाया, हादी कायनात बनाया, रूह कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, हुस्न कायनात बनाया, रौनक कायनात बनाया, बहार कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया,
بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، پیکر دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دولارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کر آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا، اللہ پتا سے مصطفیٰ تھک گئے ہو؟ ماشاءاللہ پوچھا تھک گئے ہو؟ بس کر دو؟ میرا جو تقریر کا وقت تھا نا اسے گزرے میں 1.5 گھنٹہ ہو گزرے میں 12:30 سے 1:30 بجے کا تھا وہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں میں ایک عظمت قرآن پہ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنے لگا تھوڑا سا دھیان دیجئے گا سٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں اور حضرات تشریف فرما ہیں میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے ایک بات کروں اگر آپ کا دھیان میری طرف رہتا ہے تو عظمت قرآن پہ ایک جملہ بولنے لگا دھیان رہے گا میری طرف سبحان اللہ سب کا دھیان رہے گا سبحان اللہ میرے اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہم تو سبھی نبیوں کو ماننے والے ہیں جو رب نے بھیجے یہ آپ جملہ دوسرے دن جا کے سمجھتے میرے اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے سچے جو رب نے بھیجے جو رب نے بھیجے سارے نبی سچے یہ ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے علامہ ڈاکٹر خالد محمود علیہ الرحمہ علماء کرام جانتے ہیں ان کے سامنے 2 قادیانی نوجوان آئے اور کہتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے پہلے وہ باتیں نہ ڈسکس کر لیں جو تم میں اور ہم میں قدر مشترک ہیں جنہیں تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں یہ نوجوانوں سے بھی کہوں گا اور بوڑھوں سے بھی کہوں گا ایک جملے کو ذرا دل پہ سنبھالیے گا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پہلے وہ باتیں کر لیتے ہیں علامہ صاحب فرماتے ہیں تم مانتے ہو نا کہ حضور معراج پہ گئے کہتے ہیں جی مانتے ہیں حضور مسجد اقصی میں بھی گئے جی مسجد اقصی میں بھی گئے نبیوں کی امامت کرائی جی بالکل نبیوں کی امامت کرائی وہاں سارے نبی تھے جی سارے تھے وہاں مرزا بھی تھا کہتے ہیں جی وہاں مرزا تو نہیں تھا وہاں مرزا تو نہیں تھا علامہ صاحب نے فرمایا پھر دفعہ ہو جاؤ مناظرہ کیسا پہلے مرزے کا وجود تو مسجد اقصی میں ثابت کرو جتنے نبی میرے رب نے بھیجے بڑے دھیان سے سننا تمام انبیاء نہروں والے علاقوں میں دریاؤں والے علاقوں میں سرسبز علاقے میں چشموں والے علاقے میں ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے فلسطین کا علاقہ بغداد کا علاقہ کہیں درہ فرات ہے کہیں درہ دجلہ ہے کہیں درہ نیل کی موجیں ہیں کہیں سبزہ ہے باغات ہے لیکن جب میرے آقا کی آمد کا اہتمام کرنا تھا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ہجرت کیجئے بے وادٍ غیر ذی زرع پتھروں والے علاقے میں سن رہے ہو سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے پتھروں والے علاقے میں زمین بھی پتھر کی پہاڑ بھی پتھر کے
نہ سبزہ ہے، نہ دریا ہے، نہ نہر ہے، غیر ذی زر. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ سبزہ تک نہیں، کوئی چشمہ تک نہیں. اور جب بالکل میرے آقا کی آمد کا وقت قریب آیا نا، تو اس وقت جو بستی تھی ان کے دل بھی پتھر، زمین پتھر کی، پہاڑ پتھر کے، ماحول پتھر کا. اور جب میرے آقا کی آمد کا وقت بالکل قریب آ گیا تو جو بستی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، سارا ماحول پتھر، ان کا اخلاق پتھر، ان کے معبود پتھر، ان کا لین دین پتھر، سارا ماحول پتھر. اپنے تخیل میں اپنے مولا سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتیں ہیں، ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، سبز علاقے میں میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین، اتنی مشکل زمین، اتنی دشوار گزار زمین. دو جملے اللہ نے ذہن میں دیے ہیں جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ جس چیز میں جتنی پاور ہوتی ہے نا اس سے اتنا کام لیا. اور آہستہ سبحان اللہ. جس چیز میں جتنی قوت پاور ہوتی ہے نا اس سے اتنا کام دیا جاتا ہے. انک لعلی خلق عظیم کا ایوارڈ بھی تو محبوب کے سینے پہ سجایا. اب وقت ہوتا تو میں اس جانب تھوڑا سا اشارہ کرتا کہ وہ پاور کیا جو اللہ نے عطا فرمائی. چلیں عرض کر ہی دیتا ہوں، کر دوں؟ چلو پورا جملہ نہیں آتا، جملہ عرض کر دیتا ہوں. ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر پہنچنے تک میرے رب نے بولنے نہیں دیا محبوب کو. نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے بات ہی نہیں کی، نہیں، پیغام نہیں دیا، دعوت نہیں دی. اکیلے غار ہرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں، پانی ساتھ لے جاتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں. اللہ نے بات نہیں کرنے دی، پیغام نہیں بولنے دیا، دعوت نہیں دینے دی. ولادت سے لے کر 40 سال تک نہیں بولنے دیا. اللہ کمال ہے تیری حکمتوں پر، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا. کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول. سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. کوئی کسی کو تو بچپن میں حکم دے دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام علیم. اور جس نے تمام انبیاء کا سردار بننا تھا اسے 40 سال نہیں بولنے دیا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا. 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے ساتھ. تیرا اٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا چلنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا اوڑھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری غمی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری خوشی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری تجارت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا لین دین دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معیشت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معاشرت دیکھے ادھر قرآن دیکھے. محبوب تجھے دیکھے، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھے، محمد دکھائی دے. سبحان اللہ. بس 5 منٹ اور برداشت کیجیے میں جا رہا ہوں. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. میں چلو اس جملے کو میں چھوڑ رہا ہوں درمیان میں. دوسرا جو بات اللہ نے ذہن میں اتاری اس پہ اگر بخیل بنے رہو گے تو دکھ ہوگا. اور میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں، دکھ ہوگا مجھے. اللہ ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، سبز علاقے میں، دریاؤں کے علاقے میں میرے آقے کے لیے اتنی کھٹن زمین، پتھر ہی پتھر، پتھر ہی پتھر، پتھر ہی پتھر، ماحول پتھر، اخلاق پتھر، معاملات پتھر، دل پتھر، زبانیں پتھر، سارا ماحول پتھر، سخت دل کے لوگ. اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب لطف ہی یہی ہے، انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے. سبحان اللہ.
میں گھر آ کے سمجھاؤں گا. انہی پتھروں کو تو عرفہ کرنا ہے, انہی پتھروں کو تو بلند کرنا ہے, انہی پتھروں کو تو بام سریا پہ پہنچانا ہے, انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے, انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے. اور میرے آقا نے ان پتھروں کو پھر اتنا اونچا کیا, اتنا عرفہ کیا کہ زبان نبوت پھر خود بول اٹھی, اب انہیں پتھر نہ سمجھنا, اصحابی کل وجود خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا نے انہیں اتنا عرفہ کیا, اتنا بلند کیا, اتنا اونچا کیا, اتنا عرفہ کیا, وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی 65 لاکھ برکوں بھی ان کے ہاتھوں بن گئے. آقا نے انہیں اتنا عرفہ کیا, اتنا بلند کیا, وہ جو کعبے کا ننگا طواف کیا کرتے تھے, وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, انہیں میرے آقا نے قرآن سے, اپنے اخلاق سے, اپنی سیرت سے اتنا بلندی پہ پہنچایا, اتنا بلندی پہ پہنچایا کہ سنا آدم دائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کے آئی, پیارے آقا نے اپنے غلاموں کو کہا اسے چھوڑ کے آؤ, پہلے سر پہ چادر دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ, اصحاب محمد مصطفیٰ, اصحاب محمد مصطفیٰ. اتنا عرفہ کیا, اتنا بلند کیا. آج سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے شتونگڑے کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے ایمان پہ تحقیق کرنی ہے, صحابہ کا حیا دیکھنا ہے, صحابہ کا ایمان ہم پرکھ رہے ہیں, صحابہ کا ایمان ہم کتابوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے آقا نے اتنا عرفہ کیا, اتنا بلند کیا. قصبہ گجرات والوں بہت ہی دکھ ہوگا, اور شاید کہ اتنا سنبھالو تو پھر میں اگلے جملے پہ منت بھی نہ کروں, مائک چھوڑ دوں. آدم دائی کی بیٹی پیارے آقا فرماتے سے چھوڑ کے آؤ, راستے میں دل لگے, راتیں لگی, صحابہ ساتھ ہیں, جوان ہے لڑکی, اور صحابہ بھی جوان ہیں, کڑیل جوان ہیں عرب کے, دل لگے, راتیں لگی, صحرا آئے, جنگل آئے. اس زمانے میں قافلے کا پہلے سے علم ہوتا تھا, فلاں سمت سے قافلہ آ رہا ہے, فلاں قافلہ آ رہا ہے, اور اس قافلے میں فلاں فلاں لوگ ہیں. اس کے بھائی کو پہلے سے علم ہو گیا, میری بہن لائی جا رہی ہے, اور ساتھ صحابہ ہیں, حضور کے غلام ہیں. وہ پہلے سے تیار ہو کے کھڑا ہو گیا, اور بہن کو کہتے باقی باتیں بعد میں کریں گے, تیرے ساتھ یہ کڑیل جوان تھے عرب کے, تو اکیلی تھی, راتیں آئیں, راستے میں دن آئے, صحرا آئے, جنگل آئے, پہلے بتا انہوں نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے تاکہ میں ان سے پہلے نمٹ لوں. وہ بہن کہتی ہے, آدم دائی کی بیٹی کہتی ہے, تو اپنی نگاہیں نیچی کر, آہستہ آواز سے بول, تو میرا ماں جایا ہے, میرے ابا کا بیٹا ہے, میرا سگا بھائی ہے, میرے لیے تیری نگاہوں میں وہ حیا نہیں جو محمد کے غلاموں کی نگاہوں میں. کردار اصحاب محمد مصطفیٰ, کردار اصحاب محمد مصطفیٰ. اس جماعت صحابہ کو کوئی آج کہتا ہے کہ میں نے ان کے ایمان کی تحقیق کرنی ہے, کیا پتی کا شور ہے. اور جانتے ہو پتی کو نہیں, اور 2-3 منٹ آ رہی ہیں, مجھے دھیان سے ذرا سن لینا. دو تین منٹ میرے آخر کے وہ دھیان سے سن لیجیے گا. کیا کہنے صحابہ کی عظمت کے, صحابہ کی عظمت. مزہ تب ہے میں ادھر جملہ بولوں اور آپ پہلے سے ادھر پوچھو کہ میں یہ جملہ بول کہاں رہا ہوں, پھر تو ہے دوست, پھر تو ہے دوست بات کے کہنے کا, بات کے پہنچانے کا, بات کے سمجھانے کا, اور مجھے منت کرنی پڑے. تو پھر میں کیا جانوں کہ میں مولانا مغیرہ صاحب کے پروگرام میں آیا تھا, قصبہ گجرات میں آیا تھا. دھیان رکھنا, ایک صحابی رسول ہیں, فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور بڑی جلدی اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اگلے دن پھر بڑی جلدی اٹھ کر چلے گئے فجر کی نماز کے بعد. پیارے آقا پوچھتے ہیں تجھے بڑی جلدی ہوتی ہے, بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات یہ ہے
کہ میرا پڑوسی ایک یہودی ہے اور ہمارے درمیان جو دیوار ہے، اس کے گھر اور میرے گھر کے درمیان جو دیوار ہے، اس کی دیوار کے ساتھ اس کے صحن میں کھجور کا ایک درخت ہے، اور وہ درخت اوپر جا کر اس کا تنا میری طرف کو جھکا ہوا ہے، اور آج کل پھل لگے ہوئے ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے گھر چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میرے بچے اٹھ کر رات کے پہر میں جو کھجوریں گری ہوئی ہیں نا، وہ یہودی کی کھجوریں اٹھا کے منہ میں نہ رکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہودی کی گری ہوئی کھجوریں منہ میں نہ رکھ لیں۔ زیادہ منتوں کا عادی نہیں ہو، جملہ ذرا دھیان سے سننا۔ وہ کھجوریں جو چوری کی بھی نہیں، ڈکیتی کی بھی نہیں، اور یہودی کی طرف سے ممانعت بھی نہیں۔ چلے میں ایک آدھ منٹ کا وقفہ کر لیتا ہوں، اگر تشریف لائے۔ آپ آگے واپس۔ سبحان اللہ۔ چوری کی بھی نہیں، ڈکیتی کی بھی نہیں، یہودی کی طرف سے ممانعت بھی بولیے بولیے نہیں۔ یہودی کی کھجوریں، اب وہ جملہ آ گیا جس پہ میں نے دیکھنا ہے کہ کیا سن رہے ہو۔ یہودی کی کھجوریں اور جماعت صحابہ میں عام درجے کا صحابی، جماعت صحابہ میں عام درجے کا صحابی، وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ یہودی کی کھجوریں میرے بچے منہ میں رکھ لیں، تو پھر سن فاطمہ کی کھجوریں، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، زہرا کی کھجوریں، بطول کی کھجوریں، فدق کی کھجوریں، اور جماعت صحابہ میں اول نمبر کا صحابی۔ نعرہ تکبیر، شان اصحاب محمد مصطفیٰ، مقام اصحاب محمد مصطفیٰ۔ عام صحابی یہ برداشت نہ کرے کہ یہودی کی گری ہوئی کھجوریں جن کی ممانعت نہیں وہ میرے بچے اٹھا کے منہ میں رکھیں، اور فاطمہ کی کھجوریں، زہرا کی کھجوریں، بطول کی کھجوریں، حضور کی لخت جگر کی کھجوریں، جنت کی ملکہ کی کھجوریں، اور حضور کا جانشین صحابی ابو بکر صحابی، پیارے آقا کا سسر صحابی، اول صحابی، پہلا مومن صحابی جس نے تن من دھن حضور پر، دین اسلام پر قربان کیا ہے، وہ کیسے یہ چاہتا ہے، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے کہ فاطمہ کی کھجوریں کھا جائے؟ سنیے، اسلام دشمن ہوگا جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے، اسلام دشمن ہوگا جو آل بیت پہ انگلی اٹھائے۔ جب تک آل حق موجود ہیں صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، آل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اصحاب محمد مصطفیٰ، اصحاب محمد مصطفیٰ، نور نظر، نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ نور، یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے، نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ ہمارے ہاں صحابہ بھی ایمان ہیں، اہل بیت بھی ایمان ہیں۔ بولیے 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 بولیے۔ ان کی محبت میں قرآن بولا، ان کی مودت میں قرآن بولا، ان کی عبارت میں قرآن بولا، ان کی طہارت میں قرآن بولا۔ ہے اسلام اندر اسلام دونوں، ہے ایمان اندر ایمان دونوں۔ گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی۔
انہی لفظوں پہ اکتفا کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.